بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد سلار اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد سلار سپیکس. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی جو کہ اسٹرالوجر ہیں بزنس کنسلٹنٹ اور مذہبی اسکول. آج ہم ان سے 3 سوال کریں گے اور پوچھیں گے. پہلا سوال، سر آپ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں جنگوں کے بارے میں، جنگیں کب ختم ہونی اور کب سٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سب سے پہلے تو آج میری ریکویسٹ ہوگی کہ سلار کو جی آپ لوگ تھوڑا سا اپنے اپنے مشوروں سے نوازیں تاکہ اس کے لیے کوئی ذہن اس کا کھلے، آپ لوگوں کی اس کو پتہ چلے کہ آپ لوگوں کے لیے اس نے پروگرام شروع کیا زبردستی، تو آپ کی مرضی کے مطابق آپ لوگوں کی کوئی سلوشنز تو لے. اب آتے ہیں آپ کا جو کویسچن ہے جنگوں والا. دیکھیں جنگیں تو اب شروع ہیں، آخر یہ ہونی ہوتی ہیں. یہ ہر 80-85 سال بعد پلانیٹری لینگویج میں بات کریں تو یورینس اور پلوٹو اور ان سب کے ایک سائیکل پورے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے. اگر زمینی حقائق کی بات کریں تو جب بھی کنٹریز پہ ڈیٹ اکٹھے ہو جاتے ہیں، قرضے زیادہ ہو جاتے ہیں، تو وہ جنگوں کا بہانہ بنا کے ان قرضوں سے نکلتے ہیں. اور اگر شیطان کی اور جو اصل روحانی دنیا کی لینگویج میں بات کریں تو شیطان ایک تیار کرتا ہے، انسان کو بہکاتا ہے، دنیا میں لگاتا ہے، پھر اس کو ضائع کرنے کے لیے ان کو جنگوں میں لے جاتا ہے. پھر انسان سے لڑاتا مراتا ہے اور پھر شیطان خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے میں نے اپنا مشن پورا کیا، جو دوزخ کو بھرنے کا تھا اس نے لیا. تو یہ تو بیسیکلی کاز ہے. اب آ جائیں کہ اب جب ہم بات کر رہے ہیں، اب ہم جنگوں میں آ چکے ہیں. اب یہ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ جنگیں نہیں ہوں گی یا ابھی نہیں ہیں، تو یہ جنگیں یوں تھوڑی ہونی کہ بٹن دبائے گا ایٹم بم چل جائے گا. پہلے غرائیں گے، ایک دوسرے کو نوچیں گے، غصہ کریں گے، ڈائلاگ ماریں گے، چیزیں جو اب ہو رہی ہیں اس ٹائم. انڈیا، پاکستان، چائنا، تائیوان، یوکرائن اور رشیا. ٹرکی بھی آج ٹرکی نے بھی تھریٹ دے دی ہے اب اس کو، اسرائیل کو. ابھی گریس کی سائڈ سے ترکی کو بھی تھریٹ آ جائے گی، دیکھیے گا. اور اسی طریقے سے پورا لبنان، شام، ایران، یمن، حوثی جو ہیں یہ سب کے سب، اور پلس آپ یہ دیکھیں کہ پورا یورپ اور رشیا آمنے سامنے. تو اب اس سب سے کچھ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اتنے سارے ملک مذاق تھوڑی ہے کہ اگر ان میں یہ سب ہو رہا ہے تو آپ کا ملک بچ جائے گا. پھر آپ کا ملک اس وقت خود افغانستان سائڈ سے انڈر اٹیک ہے، اور اسی طریقے سے بدنو سائڈ آپ کی، اور یہ جتنی بھی KPK ہے یہ، اور اسی طریقے سے بلوچستان انریسٹ میں. تو ہم بھی ایک انٹائرلی خطرے میں. تو یہ جنگیں جو شروع ہوں گی تو میری گٹ فیلنگ یا لوگوں کی جو کہہ رہی ہے وہ تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ اب امام زمانہ کے ظہور کے ساتھ ہی مکمل ہوں گی یہ جنگیں، کیونکہ ان کے ظہور کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اس وقت ظہور فرمائیں گے جب دنیا میں جنگیں ہو رہی ہوں گی. اور اتنی بڑی جنگیں پہلے اس طریقے سے اور کیا یہ اسلام کی آخری جنگ ہوگی جس میں امام مہدی آ جائے؟ جی، یہ اسلام کی وہ جنگ ضرور بن جائے گی. جس طریقے کے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جتنے ممالک انوالو ہوتے جا رہے ہیں ہر طرف تو جنگ ہی جنگ ہوگی. مطلب چائنا تائیوان سے بھی ہے، چائنا انڈیا سے بھی مسئلہ ہے، شمالی کوریا، ساؤتھ کوریا، نارتھ کوریا، امریکہ، رشیا، یورپ، اسرائیل، عرب کنٹریز میں موسٹلی تقریباً. تو یہ سارے گنتے چلے جائیں، سب بھی تو لڑنے کو تیار بیٹھے ہیں. تو ساری دنیا میں جنگیں ہو رہی ہوں گی، اور اب کیا ہونا ہے. اور اس سے زیادہ پھر وہی سب سے بڑی پیشگوئی یہی درست ثابت ہوگی کہ جب آپ امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے پوری دنیا میں جنگیں ہو رہی ہوں گی، اور آپ آئیں گے جنگیں کرنے کے لیے، جنگوں کو ختم کرنے کے لیے. ہاں، اگلا سوال. اب یہ بتائیں کہ ہم جمعہ والے دن ایسا کیا کریں جس سے ہمارے گناہ کم ہوں، اور صدقہ کس چیز کے کریں، اور ڈسکس کر دیں، تھوڑا بتا دیں. دیکھیں جمعے کے لیے تو جمعہ سب سے بڑی امپورٹنٹ جیسے کہتے ہیں کہ چیز ہے آپ کے ہفتے کے دنوں میں. جی. جمعے والے دن آپ کو پتہ ہے کہ میری عادت تھی کہ ہم کبھی بھی کوئی کام نہیں کرتے جب تک جمعہ نہ پڑھ لیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اذان کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہماری کبھی کوئی برانچ نہیں اوپن ہوئی، بزنس تھا تو اگر کام تھا تو ہم نہیں کرتے، ہم صرف جمعہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد کچھ کرتے ہیں. اس لیے کہ اہتمام اس کا پورا ہو، جمعے کا جو بیسک اہتمام. صدقہ کس چیز کا کرنا چاہیے اگر وہ سب کچھ ہو؟ دیکھیں سب سے زیادہ تو امپورٹنٹ ہے جمعے والے دن درود کی کثرت، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز میٹھا پکا کے اس کو تقسیم کریں، لیکن کریں بی بی فاطمہ علیہ السلام کے نام سے.
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پورے شامل کر لیں یا صرف بی بی فاطمہ کو وہ ڈیڈیکیٹ کر لیں اس کا ثواب. اگلا سوال. اور پھر اس جمعے کا جو 4 میں وہ لیں, استغفار کی کریں, جو بھی عمل کریں گے دگنا ہو جائے گا. دیکھیں اول وقت کی نماز نہ پڑھو تو پورے دن کی روٹین خراب, اور ہفتے میں اگر جمعہ نہ پڑھو تو پورا ہفتہ خراب, اور سال میں اگر ماہ رمضان کے روزے اچھے سے اس کو نہ کرو تو پورا سال, یعنی طاق راتیں خصوصاً اگر چھوڑ دو تو پورا سال خراب. تو یہ بیسیکلی سائیکل ہے. تو جس کو چاہیے کہ پورا ہفتہ اچھا رہے اس کو جمعہ اول وقت میں پڑھنا, دونوں خطبے سننے ہیں, پہلے پہنچنے کی وہ کرنی ہے, یہ نہیں کہ جو آخری رکعتوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر کر کے. مجھے دیں اور خان صاحب کو اجازت. اللہ حافظ.